السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، آج ہم اردو کا اپنا پہلا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے حمد۔ آپ سب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 2 کھول لیں اور اپنے ہاتھ میں ایک پینسل بھی رکھیں تاکہ جس لفظ کا مشکل جو لفظ اس کے میننگ جو بتاتی جاؤں تو وہ آپ نوٹ کرتے جائیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حمد پڑھنے سے پہلے اس کا مطلب سمجھ لیتے ہیں کہ حمد کہتے کسے ہیں۔ حمد ایک ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس نظم میں بھی ہم پڑھیں گے کہ شاعر نے کیسے اللہ کی صفات اور نعمتوں کا ذکر کر کے اس کی عظمت کو بیان کیا ہے اور اللہ کی کن اوصاف اور خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے اس نظم کو پڑھوں گی، آپ اپنی کتاب پر میرے ساتھ ہر لفظ پر انگلی رکھ کر درست تلفظ کے ساتھ اسے پڑھیں۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ حمد یہ حفیظ جلندری کی لکھی ہوئی نظم ہے۔ حفیظ جلندری کا نام شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو۔ یہ ہمارے جو قومی ترانہ ہے اس کے خالق ہیں، یعنی اس کے لکھنے والے ہیں۔ انہوں نے قومی ترانہ لکھا تھا اور اس کے بعد سے انہوں نے اس کے بعد انہیں بہت زیادہ شہرت بھی ملی۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ یہ خوش رنگ پھول اور پھل پیارے پیارے، یہ دن اور سورج، یہ رات اور تارے، یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی۔ کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر، سمندر کی تہ میں ہے یا ہے زمیں پر، ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے۔ وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے، میرے دل کی باتوں کو وہ جانتا ہے، ارادوں کو بھی خوب پہچانتا ہے۔ اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا، ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا۔ نگہبان انسان و حیوان کا ہے، وہ جاندار و بے جان سب کا خدا ہے۔ وہ سب کچھ برا اور بھلا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے۔ ہم نے یہ نظم پڑھی اور اس نظم میں ہم نے دیکھا کہ شاعر نے اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کو بیان کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی مختلف خوبیوں کو اور ان کے اوصاف کو بیان کیا ہے۔ میں ساتھ ساتھ آپ کو سمجھاؤں گی اور ساتھ ساتھ مشکل الفاظ کی میننگ بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ پہلی لائن میں دیکھیں، ایک مکمل بات جس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سبھی کچھ خدا کا بنایا ہوا ہے۔ کوئی انسان نہیں ہے، کوئی کائنات میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس نے اس کائنات کو بنانے میں اپنا کوئی حصہ ڈالا ہو۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے۔ یہ گلشن اسی کا لگایا ہوا ہے۔ گلشن کا مطلب ہوتا ہے باغ، چمن۔ تو دیکھیں یہ جس طرح سے باغ میں مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں پیارے پیارے اور پھل ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں جہاں پہ دن اور سورج اور رات اور تارے ہوتے ہیں، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس دنیا میں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک گلشن، ایک باغ کی مانند جو ہے وہ بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مختلف رنگ کے پھول اور پیارے پیارے جو ہے پھل لگائے ہیں، پھر دن اور سورج پیدا کیے ہیں، رات اور تارے پیدا کیے ہیں، پھر یہ آگ اور مٹی، ہوا اور پانی، سبھی کچھ خدا ہی کی ہے مہربانی شفقت۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ساری نعمتیں پیدا کی ہیں۔ تو ان تین اشعار میں جو اللہ تعالیٰ کی خوبی نظر آتی ہے وہ ہے خالق۔ اللہ تعالیٰ کی جو صفت نظر آتی ہے وہ ہے خالق کی، تخلیق کرنے کی، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں گے کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر، سمندر کی تہ میں ہے یا زمین پر۔ یہ کوئی بھی چیز، چاہے وہ ڈکی ہوئی ہے، چاہے وہ ظاہر ہے، چاہے وہ پوشیدہ ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ میں ہے، گہرائی میں ہے یا زمین کے اوپر ہے، تو ہر ایک شے پر کیا ہے؟ میرے خدا کی نظر ہے۔ ہر شے، ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے اور سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے، وہ سب کے بارے میں جانتا ہے اور ہم اس سے کوئی بات نہیں چھپا سکتے۔ ہم لوگوں سے تو شاید چھپ کر کوئی کام کر لیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہم کچھ نہیں چھپا سکتے۔ میرے دل کی باتوں کو وہ جانتا ہے، ارادوں کو بھی خوب پہچانتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ دل میں جو سوچتے ہیں، کوئی بھی اچھی سوچ، بری سوچ، آپ کے دل میں کوئی بھی ارادہ آپ کرتے ہیں کہ جانے کا، کچھ کرنے کا، آپ نے اپنے دل میں کیا، تو آپ کے دل میں تو ظاہر ہے مجھے نہیں پتا، میرے دل میں تو آپ کو نہیں پتا، لیکن ہمارے دل کے ارادوں کو،
ہماری تمام باتوں کو کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہماری ہر بات سے واقف ہے۔ اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا، ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا۔ آپ اگر جو اوپر والے 3 اشعار تو خالق کے تھے، اس سے نیچے والے اگر 3 اشعار میں دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی 2 اور خوبیوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اور وہ خوبیاں کون سی ہیں دیکھیں، غور کریں۔ ایک تو یہ ہے خبیر، خبر رکھنے والا، جانتا ہے نا وہ ہمارے دلوں کو، اور وہ سب جانتا ہے، اس کی نظر میں ہر چیز ہے، تو اس کا مطلب وہ خبیر بھی ہے، خبر بھی رکھتا ہے۔ پھر وہ علیم ہے، جاننے والا، ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے، خبر رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ جانتا بھی ہے۔ تو یہ 2 اور خوبیاں، یہ 3 خوبیاں ابھی تک ہمیں نظر آئی ہیں۔ پہلے 3 اشعار میں خالق ہونے کی، اس سے اگلے 3 اشعار میں 2 اور خوبیاں ہمیں ملی، اور وہ ہیں علیم اور خبیر ہونے کی اللہ تعالیٰ کی۔ پھر دیکھیں نگہبان انسان و حیوان کا، یہ جو بھی ہم نے پڑھا تھا، اجالا ہو یا چھا رہا ہو اندھیرا، ہے اس کی نظر میں ہر ایک کام میرا، کہ دن اور رات کا اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اسے ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے اندھیرے میں ہمیں کچھ نظر نہیں آتا نا، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہر چیز نظر آتی ہے۔ نگہبان انسان و حیوان کا، اجالا کہتے ہیں روشنی کو، اس سے نیچے لائن میں نگہبان، نگہبان کا مطلب ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، وہ تمام ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ خود کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور چاہے وہ جاندار ہے، بے جان ہے، سب کا خدا ہے، اور ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا۔ وہ سب کچھ برا اور بھلا دیکھتا ہے، برا ہی ہوتا ہے ظاہر ہے، اور بھلا اچھا، ہم کچھ بھی اچھا یا برا کرتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کی نظر میں رہتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کا جو مطلب ہے کہ خدا دیکھتا ہے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارا جو کوئی بھی کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے، اللہ ہمارے ہر کام سے واقف ہے، اور ہم اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ جب انسان کے اندر اگر یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھتا ہے، خدا دیکھتا ہے، تو ہم کوئی بھی برا کام نہیں کریں گے۔ ہمیں یہ ہوگا کہ ہم دنیا والوں سے چھپ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری ہر چیز سے واقف ہے، تو ہم اس سے تو بچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم اس برائی سے بچیں کہ ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے۔ تو اس طرح سے انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو اس آخری جو شعر تھا، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی بصیر ہونے کی جو خوبی ہے اس کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے۔ بصیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھنے والا، بصارت رکھنے والا، دیکھنے والا۔ تو 4 خوبیاں کون کون سی ہمیں پتہ چلی؟ ایک خالق، ایک خبیر، ایک علیم اور ایک بصیر۔ یہ 4 خوبیاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس حمد میں پڑھی ہیں، ان صفات کا، ان خوبیوں کا ذکر کیا ہے شاعر نے اپنی اس نظم میں۔ یہاں ہماری نظم ختم ہوتی ہے، اب ہم آتے ہیں اپنی ایکسرسائز پہ۔ تو سب سے پہلا سوال دیکھیے کہ ان الفاظ کے معنی سمجھیے اور جملے بنائیے۔ معنی میں نے آپ کو بتا دیے تھے ان کے، گلشن جیسے باغ، چمن، اجالا، روشنی، مہربانی، شفقت، نگہبان، حفاظت کرنے والا۔ آپ یہ معنی بھی اپنی کاپی پہ لکھیں گے، اور پھر ان الفاظ کے جملے بنائیں گے، جیسے گلشن ہے، اجالا ہے، مہربانی، نگہبان تو ان 4 کا آپ نے ان 4 الفاظ کو جملوں میں بھی استعمال کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سوالات کے جوابات۔ تو پہلا سوال ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی کن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ حمد میں اللہ تعالیٰ کی دن، رات، سورج، تارے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی جیسی نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سوال نمبر 1 کا جواب تھا، یہ میں نے بولا ہے، آپ اس کو اپنی کاپی میں نوٹ کریں گے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے کہ حمد میں گلشن سے کیا مراد ہے؟ حمد میں گلشن سے مراد یہ دنیا ہے جسے اللہ نے مختلف رنگوں سے گلشن یعنی باغ کی طرح سجایا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پھر اگلا تیسرا سوال ہے، چوتھے، 5ویں اور 6 شعر کا مفہوم بیان کریں۔ تو آپ جواب میں لکھیں گے کہ ان تینوں اشعار کا مفہوم ایک ہی ہے کہ اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے۔
ان تینوں شعروں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے، جو میں نے آپ کو اکٹھا کر کے بتا دیا۔ آپ اسی طرح سے اس کا جواب لکھیں گے۔ اگلا سوال ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کیسے کرتے ہیں؟ تو ہم جواب لکھیں گے کہ ہم اللہ کی حمد و ثنا اس کا ذکر کر کے اور اس کی عبادت کر کے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اگلا سوال ہے کہ حمد میں دیے گئے پیغام خدا دیکھتا ہے کو پڑھ کر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ تو اس کا جواب آپ ایسے لکھیں گے کہ حمد میں دیے گئے پیغام خدا دیکھتا ہے۔ خدا دیکھتا ہے کو آپ انورٹڈ کوماز میں لکھیں گے جیسے آپ کے سوال میں لکھا ہے، کو پڑھ کر ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ ہمارے ہر کام سے واقف ہے اور ہم اس سے کچھ نہیں چھپا سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ یہ آپ کی کوشچن آنسر ختم ہو گئے۔ آگے ہے سوال نمبر 3، اس خالی جگہ پر کرنی ہے، یعنی مصرعے مکمل کرنے ہیں ہم نے، اور مصرعے ہم نے حمد کے مطابق مکمل کرنے ہیں۔ تو یہ آپ خود کام کر لیں گے، حمد سے دیکھ کر جملہ آپ نے مکمل کرنا ہے۔ اچھا جی، اگلا ہے سوال نمبر 4، اس کو چھوڑ دیجئے، سوال نمبر 5 کو بھی چھوڑ دیجئے۔ سوال نمبر 6 پر آئیے کہ دیے گئے محمے میں الفاظ تلاش کر کے نیچے لکھیں اور لغت کی مدد سے ان پر اعراب لگائیں۔ اب آپ نے اعراب کو چھوڑ دیں، آپ نے جو ہے اس باکس میں لفظ دیے ہوئے ہیں، آپ نے ان میں سے لفظ ڈھونڈ کر مکمل کرنے ہیں، یعنی ان لفظوں کو ملا کر ایک الفاظ بنانا ہے، آپ نے الفاظ بنانے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ جیسے اگر اگزامپل کے طور پہ آپ بالکل سٹارٹ میں اوپر سے نیچے کی طرف آئیں، گھاف، اس سے نیچے لکھا ہوا ہے لام شین نون، یہاں تک اس کو آپ سرکل کر دیں گے تو اس کا کیا بنتا ہے؟ گلشن۔ گلشن، گاف لام شین نون گلشن، نیچے 1 2 3 4 5 لکھا ہوا ہے۔ آپ یہ کام بک پہ کریں گے اور نمبر 1 کے سامنے آپ لکھ دیں گلشن۔ ٹھیک ہے؟ پھر اسی طرح سے نمبر 2 3 4 5 آپ 6 یہ خود ڈھونڈیں گے، میں نے آپ کو طریقہ بتایا، اور یہ آپ اپنی کاپی پہ لکھ کے اس کا امیج بنا کر بھیجیں گے۔ اچھا، سوال نمبر 7 بھی چھوڑ دیں، سوال نمبر 8 پہ آئیں۔ یہ متضاد الفاظ ہیں، یعنی الٹ الفاظ، اور یہ جملے آپ کو دیے گئے ہیں اور اس کے متضاد الفاظ سامنے والے آپ جو ایک باکس آپ کو دیا گیا ہے، ایک ڈبہ سا بنا ہوا ہے، اس میں آپ لکھیں گے الفاظ متضاد۔ اگزامپل آپ کے سامنے ہے، اس کے مطابق آپ نے اس باقی کو حل کر لینا ہے، اس میں کچھ بھی مشکل نہیں، یہ آپ خود کریں گے تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ سوال نمبر 9 کو بھی چھوڑ دیں، یہ تشریح ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کے جو ہے سلیبس میں نثر ہوتی ہے، تشریح ابھی آپ نہیں پڑھیں گے۔ سوال نمبر 10 جو ہے، یہ دیکھیے کہ نیچے دی گئی نعمتوں کے بارے میں آپ نے ایک پیراگراف لکھنا ہے اور بتانا ہے کہ یہ نعمتیں ہمارے لیے کیوں ضروری ہیں۔ تو آپ اس میں ایک پیراگراف کو تو چھوڑ دیں، صرف 5 جملے لکھ لیں، جیسے پانی ہے اور سورج ہے، تو آپ بتائیں گے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے ہماری زندگی میں اور سورج کی کیا اہمیت ہے، یہ ہمارے لیے دونوں نعمتیں کیوں ضروری ہیں۔ تو اس طرح سے آپ یہ کام بھی آپ کاپی پہ کریں گے، یہ والا کام آپ کاپی پہ کریں گے۔ باقی یہ لفظوں کا کھیل اور یہ قواعد سیکھے والا جو ہے، یہ آپ بک پہ کریں گے، اور خالی جگہ پر بھی جو ہے وہ بک پہ کریں گے۔ باقی الفاظ معنی اور الفاظ جملے اور سوال جواب یہ آپ کاپی پہ کریں گے۔ اچھا، اب آپ کا کام رہ جاتا ہے نثر کا۔ نثر کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے۔ نثر کا مطلب اگر آسان زبان میں آپ کو سمجھاؤں تو اس کا مطلب ہے سیدھی بات کرنا، تو اور اگر آسان پہ جاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جملے کو سمجھ لے، ترتیب دے لے۔ تشریح میں آگے شعر میں آگے پیچھے ہوتا ہے نا، تو اس شعر کو ترتیب سے لکھ لینا آپ کے لیے نثر کہلائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ آپ کی لیول پہ بہت زیادہ آسان اس کو اگر میں بتاؤں تو۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا شعر ہے۔ مثلاً یہ چوتھا شعر دیکھیں گے، کوئی چیز اندر رکھی ہے کہ باہر۔ اب ہم نے اس کو سیدھا کر کے لکھنا ہے کہ کوئی چیز اندر یا باہر رکھی ہے، اور جملہ ملائیں گے اور سے، اور سمندر کی تہہ میں ہے یا زمین پر ہے۔ یہ آپ کی شعر کی نثر بن گئی۔ ہر ایک شے پہ میرے خدا کی نظر ہے، وہ سب جانتا، اسے سب خبر ہے۔ ہر ایک شے پر
میرے خدا کی نظر ہے، میرے خدا کی نظر ہر ایک شے پر ہے اور وہ سب جانتا ہے اور اسے سب خبر ہے۔ ٹھیک ہے، یا اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ میرے خدا کی ہر ایک شے پر نظر ہے، اسے سب خبر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، یا وہ سب جانتا ہے، اسے سب خبر ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ 2 اشعار کی جو نثر میں نے آپ کو سمجھائی ہے، یہ تو آپ کاپی پہ لکھیں گے۔ باقی کی پوری نظم میں سے کسی بھی 2 اشعار، کوئی سے بھی 2 لے لیں جو آپ کو ایزی لگتے ہیں، آپ ان اشعار کی تشریح جو ہے لکھیں گے کاپی پہ۔ یوں آپ کی یہ نظم جو ہے یہاں پر کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ اپنا کام کریں گے کاپیز پہ، تو کاپیز پہ کون کون سا کام کرنا ہے؟ سوال نمبر 1 کرنا ہے، جملے اور میننگ، اور اسی طرح سوال نمبر 2 جو ہے یہ سوالوں کے جوابات جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ کاپی پہ لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 3 آپ جو ہے کر لیں گے، اس پہ آئیں جی آگے، یہ جو نعمتوں کے بارے میں 5 جملے لکھنے ہیں، اور سوال نمبر 4 کر لیں گے آپ نثر کا۔ ٹھیک ہے، نثر آپ بنائیں گے، اور نثر جو ہے وہ 2 شعروں کی جو میں نے بتائی ہے وہ لکھیں گے، اور باقی کوئی سے 2 اشعار اپنی پسند سے لے لیں اور ان کی نثر بنائیں گے۔ یہاں پر آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ چیپٹر اگلا ہم پڑھیں گے نعت انشاءاللہ، تو آپ یہ کام کمپلیٹ کریں انشاءاللہ، پھر آپ کو اگلا چیپٹر میں اس کا لیسن آپ اس کے سامنے ڈیلیور کروں گی۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔